بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ہمارے پاس ہوتا ہے روحانیت پہ بات کرنے کا، اور اس کے معنی کو یا اس کے تصور کو، یا انگریزی میں ایک اچھا لفظ ہے پرسیپشن، اس کے پرسیپشن کو صرف یہاں تک نہیں سمجھنا کہ یہ جادو یا جنات کا معاملہ ہوتا ہے. روحانیت ایک بہت بڑا موضوع ہے پڑھنے کے لیے، جس میں بہت سے فلسفے اور بہت سے مابعد الطبیعات بھی آتے ہیں، لیکن زندگی کا مسائل حل کرتے ہوئے جو کیا کہنا چاہیے سائیکائٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا تعلق آپ کی بچپن کی گروتھ سے ہوتا ہے. پھر آپ بنیادی طور پہ جو 8 سال تک لرن کر لیتے ہیں، آپ کی زندگی ان مداروں میں ہی چلتی ہے. یہ انالیسس کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک بہت بڑا آپ کو تعلیمی حلقہ جو ہے وہ عبور کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، مڈل ایسٹ میں، وہ تمام افریقہ میں، وہ تمام لوگ جہاں پہ تھوڑے سے مذہبی رجحانات موجود ہیں، وہاں پہ لوگوں کا ایک طریقہ علاج جو ہے وہ قرآن کی کیا کہنا چاہیے لفظ مبینہ طور پہ کہنا چاہیے، مبینہ طور پہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بھی لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ مسئلہ نفسیاتی ہو یا کوئی اور ہو. آج اسی صورت میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر اپنے عاملوں کی رائے جو ہے وہ اس پہ لیں گے. ہمارے ساتھ آصفہ جبرائیل ہے. آصفہ بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ جناب علی سیف الرحمان صاحب ہے. سیف بھائی السلام علیکم. وعلیکم سیف بھائی، آپ السلام. وزن بہت بڑھا رہے ہیں اور آج کل کے دور میں بالکل نہیں بڑھانا چاہیے، آپ کو پتہ ہے. اور ہمارے ساتھ داؤد صاحب، السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ قاری عبد القیوم صاحب بھی ہوں گے. لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو وکٹم تو نہیں کہنا چاہیے، پیشنٹ کہنا چاہیے، جو پیشنٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. آپ اپنا نام بتانا چاہیں گی بیٹا؟ جی سر، میرا نام عائشہ ہے. اچھا، تو عائشہ تھوڑا سا مجھے یہ بتانا کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا اور کب سے ہے؟ پہلے کب سے بتا دیجئے، کب سے آپ یہ اس طرح کی چیزیں فیس کر رہی ہیں؟ جی سر میرا مسئلہ جو ہے 25-26 سال سے یہ مجھے مسئلہ پیش آ رہا ہے. اچھا. تو جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نارمل لوگوں میں نہیں ہیں، جو مجھ میں محسوس ہوتی ہیں اور مجھ میں ظاہر ہوتی ہیں. اچھا، مثال کے طور پہ؟ ہاں جی، مثلاً یعنی کہ اگر میں سوتی ہوں تو 4 دن سوتی رہتی ہوں، اگر جاگتی ہوں تو مسلسل جاگتی رہتی ہوں. شاباش ہے. تو 4 دن سوتی رہتی ہیں؟ جی سر، ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا. تو جب اتنا دن مجھے دن رات سویا دیکھتے ہیں گھر والے تو اپسیٹ ہو جاتے ہیں، شاید یہ بہوش ہے، شاید یہ کوما میں چلی گئی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند میں نے واش روم جانا ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں واش روم گئی تھی یا نہیں گئی تھی. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، میری مما اور میرے بابا. ٹھیک. اور کیا سمٹم ہوتا ہے اور کیا نشانیاں آتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نارمل نہیں ہیں؟ جی، تو چھوٹے ہوتے تو مجھے نہیں پتا چلتا تھا، شاید میں یہی محسوس کرتی، میں کھیلتی ہوں میرے کپڑے پھٹ جاتے ہیں. لیکن جوں بڑی ہوئی تو میرے کپڑوں کا پھٹنا، بہت جگہوں سے پھٹنا، نیو کپڑوں کا پھٹنا، عید کے کپڑوں کا پھٹنا یا پہننے والے کپڑوں کا پھٹنا، جو کہ جس طرح دوسرے بہن بھائیوں کے کپڑے آئے ہیں انہی کے ساتھ ہی میں نے ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے. لیکن میرے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ شام تک وہاں پر یعنی کہ 10-12 کٹ لگے ہوتے تھے، جو نہ واش کیے ہوتے تھے، نہ کسی چیز کے ساتھ لگے ہوتے، لیکن وہ پھٹ جاتے تھے. عائشہ، پہنے ہوئے کپڑے پھٹتے ہیں یا لٹکے ہوئے کپڑے پھٹتے ہیں؟ دونوں ہی پھٹتے ہیں. دونوں ہی پھٹ جاتے ہیں؟ دونوں ہی پھٹتے ہیں. اچھا، یہ 2 باتیں ہوں گی. ایک تو آپ کا سونا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا جاگنا جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے. دوسرا کپڑوں کا پھٹ جانا. اب یہ بتائیے کہ کپڑے سیدھے پھٹتے ہیں یا زگ زیگ پھٹتے ہیں؟ کپڑے جس طرح لمبے پھٹتے ہیں، جس طرح کینچی سے نہیں کاٹے جاتے. اوکے. اچھا، اور کیا چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، نارمل نہیں ہے؟ جی، اگر مجھے کوئی اچھا لگتا ہے تو بالکل اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. میری تمام فیلنگز اس کے لیے پازیٹیو ہوتی ہیں، تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیتی ہوں. بعد میں وہی چیز مجھے جو ہے نیگیٹو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ نہیں یہ بندہ میرے اگینسٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں تھا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ساری دنیا مجھے بتا رہی ہوتی ہے، بابا، امی، ہسبینڈ، کہ جو تم کر رہی ہو وہ بالکل غلط ہے. اچھا، یہ بتائیے جسم میں کوئی تکلیف، کوئی ایگریشن آپ کا، کوئی اس طرح کے سمٹمز ہیں؟ بالکل ہیں سر. میرا جسم بہت ٹوٹتا ہے، بہت دردیں ہوتی ہیں اس میں، اور اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ ڈاکٹر سے ٹیسٹ وغیرہ، یورک ایسڈ، بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو پوری باڈی کے ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹ کروائے بھی ہیں، کرواتی رہتی ہوں، لیکن وہ سارے ٹیسٹ بالکل ٹھیک آتے ہیں. تو زیادہ تر جو دردیں ہیں یہ سارے جسم میں ہیں یا کندھوں پر ہیں یا کمر پہ ہیں؟ کس طرح؟ کندھوں پر ہیں، سینے پر ہیں اور جوڑوں میں ہیں درد. سینے پر بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے والدین حیات ہیں؟ جی سر، میرے والدین حیات ہیں. والد کیا کرتے ہیں؟ سر میرے والد صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں. ہیڈ ماسٹر ہیں. اور والدہ؟
والدہ ہاؤس وائف ہیں. تو اچھا، آپ کی زیادہ دوستی کس سے ہے، والد سے یا والدہ سے؟ والد صاحب سے. والدہ سے آپ کے نہیں تعلقات زیادہ بنتے؟ نہیں، بالکل نہیں بنتے. بالکل نہیں بنتے. اور اس کی وجہ اگر آپ مناسب سمجھے بتانا. حالانکہ پورے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں ان کی زیادہ والدہ سے بنتی ہیں، میری والد صاحب سے بنتی، کیونکہ وہ میرے مسائل کو سمجھتے ہیں، انہیں حل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. اچھا، آپ کبھی عاملوں کے پاس گئی؟ بہت سارے عامل. ظاہری بات ہے جب ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے ہم اس کے سکون کے لیے جگہ جگہ اپنی یعنی کہ حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. عاملوں کے پاس بھی گئی ہوں، ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتی رہتی ہوں. کوئی مجھے کچھ بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ کے اوپر سحر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے جسم میں کمزوری، لیکن ٹیسٹوں میں کوئی چیز نہیں آتی، ویسے سمپل میڈیسن دے دیتے ہیں. اچھا، عاملوں نے جو بتایا آپ پہ سحر ہے تو انہوں نے کچھ علاج بھی آپ کو بتایا؟ بالکل کیے. یہ نہیں، یہ ایک اکیلا سحر نہیں بتایا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سحر ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر آسیب ہیں، لیکن چند ایک نے بتایا کہ آپ کے اوپر جنات ہیں اور کافی پرانے ہیں. جنات ہیں. آپ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کی آواز بدل جاتی ہے غصے میں؟ جی بالکل. یعنی کہ جب میری یعنی کہ لڑائی ہوتی ہے، ایسا ہوتا نا جب میرے اندر شو ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، تو لیڈیز کی آواز نہیں آتی ہے، وہ مرد کی آواز میں بات کرتے، بہت بھاری ہو جاتی ہے اور بہت، بلکہ زبان بھی یعنی کہ زبان بھی چینج ہو جاتی ہے. اچھا، آپ اپنی تعلیم بتائیں گے کتنی ہے؟ جی بیچلر ہے. بیچلرز آپ نے بی اے کیا. بھائیوں سے آپ کی دوستی ہے؟ نہیں، زیادہ نہیں ہے. زیادہ نہیں ہے. اچھا، آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں پہلے اپنے جو ماہرین ہیں ان سے بات کر لوں. داؤد بھائی آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، یہ جو علامات بتائی جا رہی ہیں جی، یہ جادو کی علامات ہیں. بیسیکلی یہ جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کیا گیا ہے. جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کیا گیا ہے. اور جنات ان پہ ہیں، جنات کا اثر ہے، جنات بھی ہیں، اور ان کو خود خواب کی شکل میں، شاید یہ ابھی انہوں نے بات نہیں بتائی، تو یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. آپ کو کبھی خواب آتے ہیں ایسے عائشہ جن سے پتہ چلے کہ کوئی جنات آپ سے بات کر رہے ہیں؟ یا بالکل خواب ایسے آتے ہیں جن میں جو بہت ہائٹڈ مرد ہوتے ہیں، جو یعنی کہ وہ مرد اتنے لمبے ہوتے ہیں، بلکہ مجھے آپ جن خواب کہہ رہے ہیں مجھے ظاہری طور پر بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو بہت خوفناک ہوتی ہیں، اچھی شکل میں نہیں آتے ہیں. وہ تقریباً ہمارے مکانوں سے 20-30 فٹ سے لمبے مرد ہوتے ہیں جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مجھے پکڑ رہے ہوتے ہیں، سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو 3-4 مرتبہ خواب آئے، لیکن ظاہری طور پر بھی وہی فیس مجھے نظر آتے ہیں. وہ میری چیزیں اٹھا لیتے ہیں، یعنی میری بہت سارے کام میری لائف ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو آپ کو ان قدآور لوگوں سے ڈر لگتا ہے؟ ظاہری بات ہے، ہم چیز روٹین سے ڈفرینٹ دیکھتے ہیں تو ڈر تو لگتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. اب میں آنکھیں بند کروں، لائٹ بھی چلی جائے تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے. اچھا، ویسے طارق جمیل صاحب کو سنیں تو وہ عام طور پہ حوروں کے قد اتنے لمبے جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. جی آپ فرمائیے. تو بلال بھائی، اسی طرح جب لوگ انہی کی علامات میں سے خواب میں جانور دیکھتے ہیں تو اس کی علامات میں ہے. مگر اب جو کہ جانور اگر پیچھے لگے ہوئے ہوں، یا جس طرح یہ بڑے بڑے خوابوں کی بات ہے، یہ جو خاتون جو اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کیا گیا ہے؟ جو لمبے لمبے نظر آ رہے ہیں ان کو یہ جنات ہیں، اور جنات کا اثر تعویذات جو بنائے جاتے ہیں عملیات کے ذریعے، وہ جنات کی پڑھائی ایسے عمل کر کے ایسے جنات کے عام ہماری طرح کے قد نہیں ہوتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حیات دی ہوئی ہے، وہ جس طرح کی شکل چاہیں بنا لیں. اگر وہ شیر کی شکل ہو تو شیر کی بھی بنا لیتے ہیں، اور ہر طرح کی شکل بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور آگ جو ہے وہ اپنی شکل ڈھال سکتی ہے. جس طرح انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے، مٹی، آگ، ہوا اور پانی، اور انسان کی ایک شخصیت بنتی ہے. ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آگ پانی عملیات کا اس کے کیونکہ جب ہم عملیات میں علاج بھی کرتے ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آتشی اثر ہے، آبی اثر ہے، بادی اثر ہے، پھر اس کی تقویم سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے. پانی کا اثر ہے، آگ کا اثر ہے، بادی ہوا کا، پانی کا، مٹی کا، کس کا اثر ہے؟ 4 چیزوں کا، کس چیز کے تعویذات کیے گئے ہیں. اگر آتشی کیے گئے ہیں تو اس کا پھر آتشی تعویذات اور پلس آتشی علاج ہوگا. ٹھیک ہے. سیف بھائی آپ کیا فرمائیے گا؟ خاتون نے بڑے واضح طور پہ اپنے سمٹم سارے بتائے ہیں. ہاں، یہ بلال بھائی، یہ جو انہوں نے بتایا ہے نا، یہ جنات کی ہی علامات ہیں جادو کی وجہ سے، کیونکہ جو کام آگے کرتے ہیں وہ جنات ہی کرتی ہیں. جادو کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک بنیاد ہوتی ہے، یہ ایک عمل ہوتا ہے، یہ ایک پیچھے چیز رہتی ہے، یہ ایک طاقت کہہ لیں. جنات کی ایک طاقت ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے آگے کام کرتے ہیں. اور رہی بات اس میں کہ جنات، کچھ جو جنات ہوتی ہیں وہ دور سے بیٹھ کے انسان کو تکلیف دیتے ہیں، کچھ جنات انسان کے بدن کے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں، جو اس کے بدن کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کو تکلیف دیتے ہیں. اس میں 2 چیزیں یہ دیکھنی پڑیں گی. اگر اس کے اوپر آ چکے ہیں تو پھر اس کی علامات اوپر آ جانے سے کیا علامات ہوتی ہیں؟
اوپر آ جانے سے علامات یہی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ مثلا کہ دبایا جاتا ہے، دبوچ جاتا ہے تو وہ بالکل. دردیں جو کہہ رہی ہیں تو اس میں دردیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اعصاب جو ہیں وہ بھاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر وقت خمار، نیند اور اس طرح کے معاملات جو ہیں، آوازیں نکلنا اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جنات ہیں؟ ہاں ہے تو تو جنات. ضروری ہے کہ جنات جادو کی وجہ سے آئے ہوں؟ ہاں یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. قاری صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہیں. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. حضرت آپ کا بڑی شدت سے انتظار تھا. حضور یہ فرمائیے کہ یہ آپ نے مقدمہ ہماری بہن کا سنا عائشہ کا، آپ کی اس پہ شرعی رائے کیا ہے، یا ایک عامل کی حیثیت سے رائے جو ہے وہ الگ کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاؤ بسحر عظیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے جادوگر، ان کے جادو کو بہت بڑا جادو قرار دیا. تو یہ جو بہن جس طرح بتا رہی ہے یہ بھی ایک عام جادو نہیں ہے، بلکہ خاص جادو ہے اور بڑا طاقتور جادو کیا گیا ہے، جس جادو کے ذریعے ان پر جنات کو مسلط کیا گیا اور وہ مسلسل ان کا تعاقب بھی کر رہے ہیں اور ان کو تکلیفوں سے دوچار بھی کر رہے ہیں. تو اس بہن کو جو ہے وہ پریشان تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور عاملین جو کتاب اور سنت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج آپ کو کرتے لگ رہا ہے ہیں. کہ جن بھی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ طاقتور عمل بھی ہے، تو کن علامات سے پتہ چلتا ہے یہ علامات جتنی میں نے بہن سے سنی ہیں، کیونکہ میں نے آخری چند ان کی جو ہے وہ باتیں سنی ہیں، تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بڑے بڑے قد آور جو شخصیات ہیں وہ نظر آتی ہیں اور غیر مرئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ان کا تعاقب کرتی ہیں. انہیں یہ بھی خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر میں لائٹ بھی بند کروں گی یا لائٹ چلی بھی جائے گی تو وہ میرے ساتھ ہوں گے یا مجھے تکلیف پہنچائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے کوئی دماغ کا معاملہ ہے. دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہیں، یہ اپنا مسئلہ بالکل صحیح بتا رہی ہیں، اور یہ ایسا ہے کہ یہ جادو کے ذریعے ان کے اوپر جنات کو مسلط کیا گیا ہے اور وہ ان کا تعاقب کر رہے ہیں. جب تک یہ کتاب و سنت کے روشنی میں اپنا علاج نہیں کروائیں گی یہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے اگر اس کا یہ علاج مکمل نہ ہوا تو ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جان سے بھی ہاتھ دھویا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے قرآن مجید ان کے لیے بہترین ڈھال ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ یہ خود بھی کریں، اور ان کو اگر کوئی عمل میسر ہو تو یہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کے ساتھ. دیکھیں جی، یہ میرے سب محترم حضرات نے بتایا بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ جنات کے متعلق ہی بتانا چاہوں گی کہ جیسا کہ یہ بات چل نکلی ہے کہ جادو کے ذریعے جنات بھیجے گئے ہیں، تو ان کید الشیطان ضعیف، کہ جس طرح انسان بعض امور میں جو ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں، اسی طرح جنات بھی بعض امور میں معذور ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. سورہ جن چونکہ قرآن میں نازل ہوئی، ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے جنات کے موضوع کو، اور سحر کا انہوں نے ساتھ شمول کیا تو بے شک یعلمون الناس السحر، اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اب یہ وہ جن ہے جو خاتون کے اوپر ہیں، ان سے میں ایک کوسچن پوچھنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو. اچھا محترمہ، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ بات کرتی ہیں تو کیا آپ کی بعض اوقات سم ٹائم آپ کی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے؟ اردو میں ہی بات کرتی ہیں یا کوئی اور بھی لہجہ، یا پھر لہجہ کے علاوہ ہم کوئی اور زبان کا پہلو نکال؟ بالکل، میرا ایکسنٹ اور ساری زبان چینج ہو جاتی ہے. سم ٹائم میں فارسی اور عربی میں بھی بات کرنا سٹارٹ کرتی ہوں. ویسے آپ عربی پڑھی نہیں ہے یا پڑھی ہے؟ بالکل نہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی نہیں، یعنی قرآن تو پڑھا ہے مگر لیکن عربی میں گفتگو علیحدہ علم ہے، اور قرآن تو ایک ہماری یعنی کہ مذہبی کتاب ہے نا، تو فارسی اور عربی میں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہوں. بعد میں مجھے سب بتاتے ہیں، میں کہتی ہوں میں تو فارسی جسٹ اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتی ہوں، نہ مجھے اس کی سمجھ ہے، نہ مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ کون سی زبان ہے. انگریزی میں نہیں کبھی بات کیا؟ نہیں، انگریزی تو ویسے یعنی یوزلی ٹاک میں یوز ہو جاتی ہے، مگر فارسی اور عربی میں نے زیادہ. آپ کی کبھی کسی نے گھر والوں میں سے بات کرتے ہوئے کبھی ویڈیو وغیرہ بنائی کہ آپ فارسی میں یا عربی میں بات کر رہی ہیں؟ نہیں، ویڈیو نہیں بنائی، بلکہ میں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں اور ایک بات آ گئی کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو یعنی کہ جو چیزیں میں دیکھتی ہوں وہ دوسرے نہیں دیکھ رہے، تو میں رات کو اٹھی ہوں تقریباً 2 بجے کے قریب، تو سامنے بالکل جو ہائٹڈ مرد آتے ہیں نا انہی کی شکل، وہی شکل یعنی کہ کٹی ہوئی پڑی ہے، اس کا خون بلڈ نیچے بہہ رہا ہے. تو میں اپنی امی کو اٹھا لیتی کہ امی وہ دیکھو وہ سامنے جو گردن ہے نا وہ کٹی ہوئی پڑی، اس میں سے بلڈ آ رہا، بالکل فریش بلڈ آ رہا تھا. یہ خواب تھا؟ نہیں،
ریئل حقیقت لائیو سین تھے یہ. تو جب امی کو اٹھاتی ہوں تو امی لائٹ آن کرتی ہے, امی کہتی ہے بیٹا مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا. میں نے میری ظاہری بات میں نے شور ڈالا, میرے بہن بھائی بھی اٹھ پڑے, لیکن وہ چیز کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی. جی حالانکہ لائٹیں آن تھی, سب کچھ آن تھا اور میں ہوش و حواس میں تھی. ٹھیک ہے, زبان بدلی جاتی ہے. جی بالکل ڈیفینیٹلی یس کہ یہ ایک جادو کی بہت اوتھینٹک علامت ہے. اور اس سے زیادہ اب میں بتاتی ہوں کہ ان پر کس قبیلے, جنات کے کس قبیلے کا جن جو ہے اس کا قبضہ ہے. اور یہ سحر جو جس طرح کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جن کی نسل میں سے یہ غیلان جن کی نسل میں سے ایک جن آیا اور اس نے بتایا کہ ہم میں سے جس طرح آپ انسانوں میں سے سحر کر سکتے ہیں, اس طرح جنات میں سے بھی بعض اوقات جن ہیں جو سحر کا علم جانتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اب غیلان جن کی نسل میں سے ان کے قبیلے کا نام ہے اور یہ ایک جنس ہے غیلان, اور اس قبیلے کی نسل کا جو جن ہے اس نے اس پر قبضہ کیا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ یہ کسی انسان نے بھیجا ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ شادی سے واقعی پہلے کا معاملہ ہے اور بہت بچپن کا معاملہ ہے اور اس پر قبضہ کیا ہے. اور بعض اوقات ان کے امور جو ہے, ان کے ساتھ واقعات پیش آنے والے وہ سچے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس جن نے ہی سحر کے ذریعے سے اس خاتون کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اور باقی یہ بات ہے کہ وجہ بتاتی ہوں. جی وجہ یہ ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں نا جی بلال بھائی, ان کا انسان کی روحانیت کو خراب کرنے سے زیادہ, انسان کی انسانیت کو خراب کرنے سے زیادہ جو ان کا مقصد ہوتا ہے نا, ایمانیت کو متاثر کرنا ہوتا ہے. تو اس عورت کی ایمانیت کو متاثر کرنا ان کا مقصد تھا. اور جو کہ جب تک کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑ دیتے, یہ جو غیلان نسل کے جنس کے جن ہوتے ہیں قبیلے کے, یہ جنات سے کبھی بات ہوئی آپ کی کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ نے ایمانیت کے اوپر ہی حملہ کرنا ہے تو بڑے بڑے مفتیوں کے ایمان پہ حملہ کریں, ایک سیدھی سادی سی عورت کے ایمان پہ کیوں حملہ کریں گے؟ دیکھیں جی عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں, اس لیے ان پر مرد بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر عورتوں کو حدیثوں میں بھی پایا گیا ہے. اور واقعی جہاں بھی مرد کا پہلو آتا ہے وہاں پر بعض اوقات عورت کو کمزور ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ کی اس بات کو اچھا تو نہیں سمجھیں گی کہ ناقص, بے شک نہ سمجھے, حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا میرے خیال میں ہر ایک کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے. آسان ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر زیادہ جلدی قبضہ کر لینا, تو لہٰذا اس عورت کے اوپر بالکل جنات کا قبضہ ہے. جو تھوڑے سے مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح سوچتے ہوں یا عادتیں رکھتے ہوں یا ضعیف الارتقاد ہوں, ان پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. یہ ایمان والوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں, لیکن ان پر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. زیادہ تر یہ جو ہوتے ہیں ایمان میں کمزور ہوتے ہیں ان پر کرتے ہیں, یا پھر سب سے زیادہ یہ عورتوں پر اور جوان لڑکیوں پر کرتے ہیں. حضور آپ اس پہ رائے دیجئے. پہلے تو حضرت عمر خطاب کی یہ مثال اور یہ روایت میں نے کبھی نہیں پڑھی, اگر یہ ہے بھی تو چلیں, میں نے نہیں پڑھی, لیکن یہ فرمائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ یہ ایمان خراب کرتے ہیں لوگ اور ان کے قبیلے اسی طرح کے ہوتے ہیں؟ مثال نہیں بلال, میں اس کو ڈیفینیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں, میں جو ہاں واقعی یہ بات درست ہو سکتی ہے, مطالعے کے مطابق جو میں نے پڑھا میں نے وہ سنایا ہے. اس کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک روایت ہے اور ایک جن نے یہ بات آپ کو بتائی. سر ایک تو انہوں نے ان کید الشیطان کان ضعیفا, تھوڑی سی آیت کو سیدھا کر لیں, تھوڑا سا غلط پڑھ دیا تھا. تو باقی بات یہ ہے کہ جو عورت مرد کی نسبت جو عورت ہوتی ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے, ناقص العقل تو نہیں کہنا چاہیے, کمزور ہوتی ہے. کس طرح سے؟ اس کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے, اس کا تھوڑا سا کیا کہیں گے ایمان بھی تھوڑا سا, اس کی جو عبادات ہیں وہ تھوڑی سی کمزور. بیگم کا بات ذکر تو نہیں کر سکتے, ہم نے تو عورتوں سے بڑی مار کھائی ہوئی ہے, مائیں مارتی تھی, پھوپھیاں مارتی تھی, چچیاں مارتی تھی, تائیاں مارتی تھی. میں جو بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں, کمزور ہوتی ہے, سن لینا. جی جی. اب عورت جو ہے اس نے ایک ماہ کے اندر 7 دن عبادت نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے, اس نے 7 دن ناپاک رہنا ہوتا ہے. فرض نہیں کر سکتی نا عبادت, ذکر تو کر سکتی ہے نا, ناپاک ہوتی ہے. جی ذکر تو کر سکتی ہے. جی کر سکتی ہے, وہی میں بات کر رہا ہوں. جب ایک آدمی ناپاک رہتا ہے تو اس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے, تو جو آدمی ناپاک رہے اس پہ نہیں, اس پر بھی کرے گا. ٹھیک ہو گئی بات. جب ناپاک رہتی ہے عورت, اس وقت اس سے جو غلطی کوئی ایسے معاملات جب ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے. اس لیے تھوڑی سی عورت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہوتی ہے مرد کی نسبت. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جب عورتوں پر زیادہ حملہ کیا جاتا ہے
اور اس کی کوئی اور وجہ نہیں. جی آپ کیا فرمائیں اس دلیل بلال بھائی یہ دونوں حضرات جس طرح بات کر رہے ہیں میں اس بات دونوں کی بات سے متفق نہیں ہوں. ماشاءاللہ ویری گڈ. اس لیے کہ جس بھی بندے کے اوپر جنات یا جادو کا اثر ہوگا اس میں انسان انوالو ہوتا ہے, 100% ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی انسان انوالو ہوتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کے ترجمے کو بھی پڑھ لیں گے تو وہ بھی انسانوں سے حسد سے بچاؤ کے لیے تھا. جب بھی کوئی کیونکہ ان چیزوں کا استعمال انسان ہی کو کرائے گا, انسان انوالو ہوتا ہے اور 100% ہوتا ہے. اور تجربات سے یہ بات 100% آج تک یہ واضح نظر آتی ہے کہ جب بھی کسی بندے کے اوپر جن یا جادو کا اثر ہوتا ہے اس میں انسان انوالو ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کو ضرورت ہوتی ہے انسان کی. انسان ہی انسان کا دشمن ہے. جب ایک بندہ دوسرے کو شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی, انسان کو شیطان کی بھی ضرورت ہوتی ہے, شیطان کو بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میوچلی ہوتا ہے. جو بندہ کسی کے لیے بغض حسد کینہ رکھتا ہوگا وہ بندہ اس کے اوپر جب اثر کرے گا, تعویذ ڈالے گا, پڑھائی کرے گا تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وہ جنات کے ذریعے مدد کرتا ہے, چڑیلوں کے ذریعے, موکلوں کے ذریعے, جس بھی ذریعے سے مدد کرے گا. میں اس بات کو آپ کی کنفرم کر لوں. اچھا آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دشمن یا حسد کرنے والے لوگ زیادہ ہیں دوستوں سے؟ سر بالکل لگتا ہے. ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دوست احباب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یعنی کہ میرا برا کرتے ہیں. دوستوں میں یا خاندان میں؟ دوست احباب میں بھی, خاندان میں بھی, یعنی کہ ہر طرح ایسا ہوتا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہیں؟ کیا وجہ؟ آپ زیادہ اچھے ہیں ان سے, تعلیم میں بہتر ہیں, کیوں ایسا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ میرے معاملات جو ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں نا, تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ لوگ آپ کو, اگر میں صحیح لفظ استعمال کر رہا ہوں, لوگ آپ کی فرینڈشپ سے یا آپ کی کائنڈنس سے حسد کرتے ہیں کہ اس کے تعلقات لوگوں سے کیوں اچھے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے مجھے. ٹھیک ہو گیا. قاری صاحب فرمائیے گا. قاری عبدالکریم صاحب, بہت زبردست ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جی بہت زبردست ڈیبیٹ ہو رہی ہے, لیکن اب ہمیں جانا چاہیے اس معاملے کے سلوشن کی طرف. یہ جادو تو کنفرم ہو گیا اور جادو کے ذریعے جنات کا عمل بھی کنفرم ہو گیا. سارے اچھا ٹھیک ہے. پہلے تو یہ بات طے کرنی ہے نا کہ حسد جو ہے دنیا میں, مثال کے طور پہ ہم اسرائیل سے حسد بھی کرتے ہیں, نفرت بھی کرتے ہیں. ہندوستان جو ہے وہ بھی کوئی ہمارا دوست بھائی نہیں ہے. ہم سارے لوگ یہ جو حسد اور کینہ ہے یہ تو ایک دوسرے کے لیے دل میں کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے نا. یہ تو ایک نیچرل فیکلٹی ہے, یہ اللہ نے رکھا ہے نا ایسا. آپ کو حسد بھی ہوتا ہے, آپ کو نفرت بھی ہوتی ہے. وہ میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو تقوی کے کسی مقام پر ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر جادو ہی کر رہا ہے نا قاری صاحب. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف جادو حسد کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا, اور سے بھی معاملات ہو سکتے ہیں. کوئی جائیداد کا تنازع ہو سکتا ہے, کوئی لین دین کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہو سکتا ہے. جادو کے پیچھے صرف حسد ہی نہیں ہوتا, اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ صرف یہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کی فطرت کے اندر شیطنت ہوتی ہے. جیسے داؤد بھائی نے بات کی, سورۃ الناس کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو من الجنۃ والناس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, تو لوگوں کے اندر بھی شر ہوتا ہے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راہ چلتے ہی کسی کے ساتھ برائی کر لیتے ہیں, تو تبھی انہیں کو سکون ملتا ہے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کسی کے ساتھ کوئی کلیشز ہی ہوں, کوئی ڈسپیوٹ ہو, اور پھر آپ کے ساتھ کپتان کو فون کیا کہ گھر میرا خالی نہیں ہو رہا, تو وہ خالی پیر بہرحال میرے کپتان نے کروا دیا. اکثر وہ عورت جو ہے کپتان کو فون نہ کرتی, کسی عامل کو فون کرتی کہ گھر جو ہے وہ میرا کروا دیں خالی اور 5 لاکھ روپیہ بھی دلوا دیں, تو عامل یہ کر سکتا تھا. اس کا مطلب ایگزیکٹلی کر سکتا تھا, نو ڈاؤٹ کہ یہ ہو سکتا تھا, لیکن یہ غلط راستہ تھا. انہوں نے جو راستہ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. میں اس پہ کپتان کو بھی سلام کرتا ہوں. لیکن آپ نے ابھی جادو کی بات کی, تو اس وقت اس سے پہلے جو ہے وہ پوری دنیا اسرائیل کے جادو کے اندر جو ہے وہ سحر زدہ تھی, کہ ہر طرف سے ڈر تھا کہ اسرائیل جناب کھا جائے گا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطین کے ان جوانوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, کہ جنہوں نے جناب اسرائیل کے جادو کو توڑ کر دیا ہے اور اسرائیل کو خوف کے اندر. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کامیابی دلانی تھی. معاملہ یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے ہی, آپ کہہ رہے ہیں محبت میں بھی تو جادو ہو سکتا ہے نا. حسد کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, بغیر کسی ریزن کے بھی. میں نے عرض کیا کہ لوگوں کے اندر شرارت ہوتی ہے, وہ لوگوں کو ایسے ہی نقصان پہنچا کر خوش ہوتے ہیں, ان کی روح کو سکون ملتا ہے, کیونکہ ان کے اندر شیطنت ہوتی ہے, ان کی فطرت کے اندر, سرزنش کے اندر جو ہے وہ نقصان دینا موجود ہوتا ہے. اس لیے بھی ہو سکتا ہے, اس لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے. ایسی بات بالکل قطعا نہیں ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ نے قرآن میں جیسے انہوں نے
सूरत फलक और सूरत नास का कह रहे हैं, ऐसे अल्लाह ने कह दिया इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान जो है वो इंसान का जहरी दुश्मन है। और शैतान जब दुश्मन है, अब इंसान का दुश्मन कैसे हो गया? अब हम इंसान को इंसान का दुश्मन बनाए तो फिर बात तो खत्म हो गई। फलक और सूरह नास उस वक्त तो नाज़िल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मौजूद थे। तो सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होते हुए तो इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन भी तो उस वक्त भी हसद तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रख दिया है, चाहे सहाबा हो चाहे जो भी। ये बात ना करें, ये बात ना नहीं, ये बात देखें इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन भी तो अल्लाह ने उसी वक्त तो फिर सूरह नास किया ना। सूरह फलक और सूरह नास पूरे बनी नौ इंसान के लिए नाज़िल हुई है। ये बात तो मानते हैं आप? समझिएगा सारा कुरान का जो मामला है उसमें सब सारा कुरान है यार, उसमें बिलाल भाई सब आ गए, मैं भी आ गया, आप भी आ गए। क्या सहाबा के लिए सूरह फलक नास नहीं आई? ये बताएं आप। ये कहाँ से बात आ गई यार? ये कितनी नहीं आई ना। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अब मुझे ये बताइए कि अगर मोहब्बत के लिए जादू होता है तो मोहब्बत के लिए भी तो जादू होता है ना। तो शैतान को क्या मोहब्बत के जज्बात का एहसास है कि वो मोहब्बत करवा दे? देखें, मोहब्बत पहले तो मेरे ख्याल से उसके अंदर ये एहसास कि एक दूसरे के, वो तो सिर्फ फितना फसाद करना जानता है और फितना फसाद तो ही मतलब उसका किसी से मोहब्बत करनी हो या मोहब्बत करवानी हो तो हुब के शैतान अमल, का काम नहीं हो सकता। देखिए जी, हुब के अमल हैं, उसके लिए जो है वो कुरान में आयत मौजूद है, वलक़ैतु अलैका मुहब्बतन मिन्नी। शैतान ये करता है, ये बताएं करता है कि नहीं करता? क्योंकि मैं आप कहें कि हाँ करता है तो मैं अगला जुमला ये पूछूंगा, सवाल ये पूछूंगा कि इसका मतलब शैतान मोहब्बत के अमल से वाकिफ है। शैतान जब शैतान नहीं था तब वाकिफ था। जब शैतान नहीं था तब वो मोहब्बत से वाकिफ था। वो इंसानों से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता था जब तक वो रद्द नहीं हो गया। ये नहीं हम कह सकते वो मोहब्बत के अमल से वाकिफ नहीं, रद्द हो गया तो अलहदा बात है। अब उसके अंदर मेरे ख्याल में बिलाल भाई यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूँगा, जो अता किया गया वो फितना फसाद जो उसने अपने तलब किया, मांगने में उसने मोहब्बत नहीं मांगी, उसने सिर्फ शर और फितना फसाद मांगा। हुजूर, ये जो शैतान का बिलाल भाई जायज़ कामों के अंदर शैतान जो है वो शैतान के जरिए, यही है ना। तो शैतान तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है ना। आपने शैतान को इंगेज किया कि जनाब ये मेरा हसद जो है या ये मेरी मोहब्बत जो है ये इस क्या कहना चाहिए चिल्ले से या इस तरीके से या इस अमल से फलां तक पहुंचा दें, यही बात है ना। जो लोग ये करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, पहली बात। और उसके बाद शैतान जो है वो सारे काम कर लेता है, मोहब्बत भी कर लेता है, अदावत भी कर लेता है, दोनों काम कर सकता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं कर सकता। कारी साहब से इसकी इजाज़त ले लूं। कारी साहब मुझे ये बताइए कि शैतान मोहब्बत के अमल से या उन जज्बात से वाकिफ है अब, तब नहीं अब? जी बिलाल भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। शैतान जो है वो नाजायज़ और हराम रिश्तों के अंदर मोहब्बत पैदा करता है और जो जायज़ और हलाल रिश्ते हैं उनके अंदर नफ़रत और अदावत पैदा करता है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है, इसका मतलब वो जो लोग जादू टूने से मोहब्बत करते हैं या शादियां करवाना चाहते हैं वो तो हराम नहीं है ना, वो तो हलाल अमल है। भाई हराम अमल भी है कि आप किसी गैर महरम के साथ गैर फितरी ताल्लुक़ और इस तरह का मामला करते हैं तो ये जायज़ नहीं है, ये अमल ही गलत है। ये हराम अमल है कि आप जादू के जरिए किसी औरत किसी मर्द के ऊपर जो है वो कब्जा करें और उसके अंदर अपनी मोहब्बत को डालें, ये जायज़ नहीं है, ये हराम फेल है। नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, हज करते हैं, मुसलमान इबादत करते हैं, एग्जैक्टली नमाज भी तो पढ़ते हैं ना। वो भी तो जिन्नात थे ना जो कि कुरान की तिलावत करते थे, जो कुरान सुनने आते थे, जो कि महफिलों में बैठा करते थे, वो भी तो मामला है ना। मेरा सवाल बिलाल भाई ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जन्नात में बहुत सालेहीन भी हैं, जन्नात में नेक लोग भी हैं और जन्नात में बद भी हैं, मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं। सूरत अल जिन का अगर हम मुताला कर लें तो बिल्कुल ये बात वाज़े हो जाती है। लेकिन जन्नात को जो है वो इस्तेमाल करने वाले पीछे अफराद होते हैं जो मर्द या औरतें होती हैं इंसानों में से, वो इनको जो है वो गलत रास्ते पर इनको मजबूर कर देते हैं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने इल्म के ज़रिए जो ताकत दी है वो ताकत बहुत बड़ी है और उस ताकत की बुनियाद पर ऊपर के वो उसको मजबूर कर देता है कि तू ये अमल कर। जी अपने इल्म की वजह से इंसान जो है वो शैतान और जिन पर हावी हो जाता है और मजबूर होकर उनसे ये काम करवाता है और ये मजबूरन जो है वो काम करते हैं। आमलीन होते हैं जिन्नात में भी आमिलीन, मेरे सामने तो ऐसे शवाहिद नहीं है, लेकिन डिनाई भी नहीं मजबूर कर सकते हैं कि वो किसी औरत को जाके मजबूर करें और उसको इस तरह के मसाइल दें।
जिन्नात में जो आपका सवाल के आमलीन होते हैं कि नहीं, वो तो ज़रूर होते हैं। अच्छा, और दूसरा ये क्या वो इंसानों को इस्तेमाल कर सकते हैं? अब उनमें दो कैटेगरी हैं, एक वो जिन्नात जो शयातीन से हैं, एक वो जिन्नात जो बुजुर्ग जिन्नात में से हैं। शयातीन की जो बात हो रही है। शयातीन वाले हैं वो 100% मजबूर कर सकते हैं इंसानों को। 100%। आप ये क्यों नहीं कभी कहते कि जिन्नात ने इंसानों को इस्तेमाल किया और इस बच्ची के ऊपर ये अमल इंसान ने किया? ये हमेशा इस तरह से क्यों कहते हैं कि इंसानों ने जिन्नों को इस्तेमाल किया? हम इसलिए कहते हैं, कुरान कह रहा है इन्नका कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, इंसान की निस्बत जो है वो जिन्नात कमज़ोर हैं, इसलिए कहते हैं। अल्लाह ने अकल जो है इंसान को दी है, शेर को नहीं दी। शेर को अकल दी होती तो वो जनाबे वाला बाजार के अंदर आके सब अल्लाह के बंदे कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर इंसान को दी है। वक्फा लेंगे और वक्फे से आने के बाद जो है वो अपने सब मेहमानों से पूछेंगे कि अब इस खातून का जो इलाज है वो क्या होगा, हो भी सकता है नहीं। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफा, एक छोटा सा सवाल पहले इस मौजू पे जाने से पहले ये मुझे बताइए कि क्या जिन्नात के अलावा भी जादू हो सकता है कि जिन्नात का इस्तेमाल ना हो? बिल्कुल हो सकता है। तो वो कैसे होता है? ज़रूरी नहीं है। देखिए जी, ये कैसे होता है, कैसे होता है? मीडियम क्या होता है बीच में? जी, यही होता है कि जो अबारतें होती हैं कुछ उनके ज़रिए से होता है, कुछ मंत्र होते हैं उनके ज़रिए से होता है। जिन्नात ना भी शामिल हो तो जादू हो सकता है? हजरत, जिन्नात ना भी हो तो जादू हो सकता है? नहीं होता। जिन्नात के जरिए ही करना पड़ेगा, यानी कि कोई ट्रांसपोर्टर चाहिए होगा जो जादू को वहां तक। जादू है क्या? ये तखयलाती इल्म है, ख्यालात को तब्दील करने का। अगर हम डिफरेंट, जिसमें शिरक ना हो, ऐसे किसी मंत्र से किसी का ख्याल तब्दील कर दें तो ये मेरे ख्याल में एक सिहर है। चुगली एक सिहर की किस्म है, उसमें जिन शामिल नहीं होता, बजाते खुद डायरेक्ट इंसान होता है। तो हुजूर आप फरमा दीजिए। बिलाल भाई, सोच का अहम किरदार होता है, मगर कलाम जो है वो 100% हकीकत रखता है। अगर किसी पे जो भी अमल लोग जादू करते हैं उसमें चीज़ों के सवाल हाँ ये है कि क्या जिन्नात का इस्तेमाल होता है या नहीं होता? होता है, उसके बगैर नहीं होता, नहीं हो सकता। कारी साहब, आपका क्या ख्याल? जी जी जी। देखें जी, हर चीज़ के पीछे एक ताकत असर रखती है, ठीक है। जैसे कुरान पढ़ते हैं, इसके पीछे भी एक ताकत है। इसी तरह जो जादू है, इसको उर्दू में जादू कहा जाता है, अरबी में इसको सहर कहा जाता है। तो सहर कहा जाता है। जादू होना ही होना है, बीच में जिन्नात का होना जरूरी है, लाजिम। ताकत का होना पीछे ताकत का जरूरी है। कारी साहब, आप इसमें क्या कहेंगे? क्या जिन्नात के अलावा जादू हो सकता है या जिन्नात का ही इस्तेमाल करना पड़ता है? जी, जिन्नात के अलावा भी जादू हो जाता है। जादू एक बाकायदा इल्म है और ये इल्म ही मुस्मरात और ऐसी ताकतें रखता है कि वो इंसान के ऊपर अपने असरात मुरतब करता है। जादू बगैर जो है वो जिन्नात के हो जाता है, लेकिन उसके साथ प्लस पॉइंट कभी हो सकता है। ठीक हो गया, आपने बड़ी वाज़ेह बात कर दी। वह ऐसा इल्म है जिससे कि हम महरूम रह गए और मिला नहीं हमें कोई इसका आमिल जो कि कहता हो कि जनाब मैं करता भी हूँ, इलाज सारों के पास है, करता कोई नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है कोई बैठा हुआ। हुजूर ये फरमाइए कि इस बच्ची ने, आयशा ने, जो अपना मुकदमा रखा सामने, आपकी इसकी गुफ्तगू सुनी, अपने सिम्टम्स बताए, आपके ख्याल में इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कुरान मजीद की आयात हैं, जैसा कि सूरत अल-बकरा है, उसका बार बार पढ़े जाना है, तिलावत किए जाना है और आमिल के ज़रिए इसका इलाज होगा। और नहीं, उससे क्या होगा? सूरह बकरा पढ़ने से जिन्नात जो है वो राह रास्त पर आ जाते हैं या क्या करते हैं? सिर्फ राह रास्त पे ही नहीं आएंगे, राह रास्त तो एक दूर की बात है। असल में उनको जो है वो इस अमल से दूर कर दिया जाएगा और उन जिन्नात को कैद भी किया जा सकता है और उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया जाएगा। असल चीज़ है कि जो उनके ऊपर ताकत मुसल्लत की गई है जादू के ज़रिए, मतलब कैद कैसे करते हैं उनको? जी, कैद करने के लिए उनको जो है आप बोतल में भी कैद कर सकते हैं, इल्म के ज़रिए भी कैद कर सकते हैं। ये दोनों सूरतें हैं। बोतल में कैद कर सकते हैं, फिर ऊपर ढकना लगाना ज़रूरी है या फिर आपके हुक्म से वो रहेंगे वहाँ पे? नहीं सर, उसको कैद करना है, उसको ऊपर से कवर करना है, ढक्कन लगाना है और उसके ऊपर अमल करके तो इसका मतलब जिनके पास ये ताकत हुई कि वो आपके अमल से दूसरे शख्स को जाके तंग कर सके या उसके ख्यालात या जिस्म को ख़राब कर सके फिज़िकली, लेकिन उसके पास ये ताकत नहीं है कि बोतल के लगे हुए कॉक में से निकल सके। अगर आप अमल कर देंगे तो देखें, आपने अमल का तोड़ कुरान मजीद के साथ किया तो वो ऐसी सूरत में नहीं उसे तोड़ सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और हालत नमाज में जिन जो है वो आपके सामने आया। बोतलों में बंद करने के चक्कर में तो ना आप रेफर करें।
بھائی جنات کو قید کیا جا سکتا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی کہ وہ جنات کو قید کر دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے جن کو پکڑنے لگے نبی نہ کریں ایسا. وہ وہاں پہ پھر وہ بھی بات یاد کریں نا کہ وہ سارا تخت جو ہے وہ کھا گئے تھے کیڑے, تو جنات کو نہیں پتہ چلا تھا, تو وہ بوتل میں سے کیسے نکل سکتے ہیں. بات کا حوالہ جو ہے نا وہ رکھنا بڑا ضروری ہے. حضور اقدس فرمائیے گا علاج کیا ہوگا. لال بھائی علاج دو طرح کا ہے, وہ میں بتاتا ہوں, مگر سب سے پہلے یہ جو بات کہ جنات کو قید کیا جا سکتا ہے, تو نہیں, جنات غیر مقلد چیز ہے, ان کو قید نہیں کیا جا سکتا. مقلد سے مطلب یعنی کہ یہ قید نہیں ہو سکتے, یہ اپنی مرضی, ہوا ہے, یہ ہوا, یہ قید نہیں ہوتی. تو پھر ایک صحابی نے کیسے اس کو باندھ دیا تھا شیطان کو؟ باندھا تھا, قید نہیں کیا تھا. اور کس کو قید کہتے ہیں؟ باندھنا. اب قرآن پاک کی آیات سے آپ اس کے اوپر سحر کر لیں, ان کا حصار کر لیں. حصار کیا جا سکتا ہے, جس طرح عام لوگ پڑھائی کرنے سے پہلے حصار کرتے ہیں, وہ حصار ہوتا ہے. اگر کوئی جن ہو اس کو آتشی جنات آتشی ہوتے ہیں, اور بخاری شریف ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ باندھ دوں اور یہاں پہ حسب بجا میں رکھ لوں تو آپ قیدی نہیں ہیں میرے؟ بلال بھائی قیدی اس طرح کی جب حضرت مطلب صحابی جب کر سکتا ہے شیطان کو, تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑا جا سکتا؟ پکڑا تو جا سکتا ہے, ختم بھی تو کیا جا سکتا ہے. جس چیز کو جلا دیا جا سکتا ہے, مار دیا جا سکتا ہے, اس کو قید کرنے کا ایشو نہیں. مگر جو قید میں کہہ رہا ہوں نا بلال بھائی, وہ یہ ہے کہ پڑھائیوں اور عملیات کے ذریعے جنات کو اپنے تابع کرنا. تابع نہیں, وہ غیر تابع ہونا اور قید ہونا کا فرق. وہی بات بتا رہا ہوں نا کہ تابع کرنے کی بات ہے. جنوں کو قید کیا جا سکتا, پکڑا جا سکتا. جو یہ کہہ رہے ہیں نا غیر مقلد, غیر مقلد سے مراد ہوتا ہے کہ کسی کی تقلید نہ کرنے والا. ٹھیک ہے, شیطان تو تقلید کرتے ہیں اپنے بڑوں کی, ورنہ وہ شیطان بڑے شیطان کی تقلید نہ کریں تو چھوٹے شیطان کیسے ہوں؟ اور اس کے اوپر وہ روایت جس میں کہ وہ شیطان پوچھ رہا ہے کہ کیا کام کر کے آئے ہو, وہ اس بابے کو نہ بابا مانتے ہوں, تقلید نہ کرتے ہوں, تو وہ کیسے کہیں کہ آج ہم میاں بیوی کے اندر پھڈا ڈلوا کر آئے؟ بالکل ایسے. علاج کیا ہوگا؟ ہاں علاج اس میں 2-3 چیزیں ہیں, میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. ایک علاج ہے قرآن سے, ایک ہے احادیث سے, اور ایک ہے ہمارے تجربے سے. اچھا ٹھیک ہے, اگر ہم یہاں تجربہ بیان کریں یا قرآن اور حدیث بیان کریں, وہ دونوں میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں. تو ہم نے جو تجربے سے کیا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں. قرآن سے علاج یہ ہے کہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے تو پھر بھی علاج ہو جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھی جائے پھر بھی علاج ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھا جائے پھر بھی علاج ہوتا جاتا ہے. احادیث سے دیکھیں تو احادیث بھی قرآن کی طرف اشارہ کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی جاتی ہے تو اس گھر کے اندر جنات نہیں آ سکتے. سارا دن تلاوت ہی ہوگی جن کا. میں وہی بتا رہا ہوں, اس گھر کے اندر جادو جنات نہیں آتے. یہ ہے. اب ہمارا تجربے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس شخص کا علاج کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کو ہم بتا دیں یا فلاں چیز پڑھ, فلاں چیز پڑھ, فلاں چیز پڑھ, پھر ہمارے عامل ہونے کا کیا فائدہ؟ ہمارے عامل ہونے کا فائدہ تو یہ ہے نا کہ مریض سامنے بیٹھایا جائے, اس کے اوپر پڑھ کے قرآن پڑھ کے دم کیا جائے. 1 گھنٹہ پڑھیں ہم بھی قرآن, ہمیں بھی پتہ چلے ہم نے بھی کچھ پڑھا ہے, اور عامل کو بھی پتہ چلے اس نے بھی کچھ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ پڑھ کے اس پر جب دم کیا جائے گا تو اس کو ضرور اثر ہوگا. دم کیا جا سکتا ہے اس خاتون کو؟ بالکل دم کیا جا سکتا ہے, اور اس سے علاج بھی ہو سکے گا. جی بالکل ہو سکے گا. میرے خیال سے اگر صرف دم ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ اگر ان کے پہلے تو دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ پہلے ان پر آیات پڑھنے وغیرہ, یہ جو صاحب بتا رہے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا بتا دینا یا خود بھی ان کے اوپر پڑھنا, لیکن ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھ لینا کہ یہ جن مسلمان ہے یا شیطان ہے یا غیر مسلم ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, سکھ ہے, کیا ہے, اس کا مذہب سے واقفیت ہونا ضرور پتہ چلے گا. جب عائشہ کو پتہ چلے گا, جی بالکل, اس کو بھی, اور اس کے اندر جو جن ہے اس کو بھی پتہ چلے گا, اور جب عامل قرآن پڑھے گا اس کو بھی پتہ چلے گا. اور جب عامل قرآن پڑھے گا تو اس کو اس کی جو احساسات ہوں گے وہ اور ہوں گے. اور جب کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ عظیم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ایک حدیث سے ثابت طریقہ ہے, پہلے مکالمہ کیا جائے جن کے ساتھ, اور صرف اس کو تکلیف پہنچانا ہی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. پہلے عدل انصاف کے ساتھ, کیونکہ حقوق اللہ, حقوق العباد اور حقوق الخلق, حقوق الخلق جنات کی بات نہیں کی, حقوق الخلق جتنی بھی مخلوقات ہیں, ٹھیک ہے, یہ 3 معاملات مل کر ایک معاملہ درست ہوتا ہے. جی دم کیا جا سکتا ہے, جی بالکل دم کیا جا سکتا ہے. عائشہ اگر آپ کو ابھی دم کریں تو آپ کو کوئی اس پہ پرابلم تو نہیں؟ نہیں, آپ کریں. جی میں دم کر سکتی ہوں آپ کو. اچھا, آپ نے اپنے احساسات جو آپ کے اندر رونما ہونے والی کیفیت ہے وہ مجھے بتائیے گا. بالکل. بسم اللہ, اپنے سر پر آپ ہاتھ رکھ لیجئے, سیدھا ہاتھ رکھ لیجئے, سیدھا ہاتھ, اور آپ یا حفیظو پڑھیے, میں دم کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
اللہ اکبر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جی بتائیے آپ کی کیفیت کیا ہے؟ بالکل اس طرح وائبریٹ شاک لگا، جس طرح وائبریشن کا جھٹکا اندر سے لگ کے ختم ہو رہا ہے. اچھا اب دوبارہ دیکھیے وہ یہ ایک کام تو اسے کرنے دینا، آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ بات کی بات ہے نا، پھر اس کو کہیں گے دم کر دے. چیزوں کو دیکھے نا. جی جی بسم اللہ. یہ بالکل مسلمان جن ہے جس کو فوری، بالکل مجھے احساس ہوا ہے جس کو فوری طور پر اس کا اثر ہوا ہے قرآن مجید کا. کرنٹ لگا، کرنٹ سے کیا مطلب ہے؟ جی کرنٹ سے مطلب ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے اس کو قرآن کی اس کے اوپر قرآن کی تاثیر ہو رہی ہیں، اور وہ یہ میرے نہیں خیال میں کوئی اس کی حیثیت جو ہے وہ کوئی بری ہے یا اس طرح ہے جس کے اوپر قرآن کا اثر ہو رہا ہے اور کرنٹ لگنا اس بات کا. عائشہ ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کرنٹ آپ کو لگا کیا، جھٹکا لگا آپ کو؟ جس طرح موبائل وائبریٹ ہوتا ہے نا، اس طرح میرے جسم میں وائبریٹ ہو کے ختم ہو گئی. اچھی مثال دی. اس طرح وائبریشن ہوئی، بیدار ہونا شروع ہو گیا قرآن کا. اس کے بعد اس کی ڈیورنگلی جب یہ دم کر رہی تھی تو آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ بالکل جو ہی انہوں نے دم سٹارٹ کیا، حالانکہ میں نارمل حالت میں ادھر آئی ہوں، جو میری علامات ہوتی ہیں مختلف اوقات میں وہ اس وقت تو نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے دم سٹارٹ کیا تو وہ وائبریشن ہو کے میرے اندر ختم ہوئی. مجھے ایسا لگا کہ وہ تبدیلی جس طرح یا تو وہ چیز آنے لگی تھی یا وہ چیز آ کے گئی ہے. اب آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن جب میں آئی تھی تو اس وقت تو بہتر تھی ہی، لیکن انہوں نے دم کیا مجھے ایسا لگا جس طرح وہ اٹیک ہونے لگا ہے جو میرے مختلف اوقات میں ہوتا ہے، جن چیزوں سے میں ڈرتی ہوں، لیکن وہ جھٹکا لگ کے ختم ہوا ہے. جب یہ 3 4 5 مرتبہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی جن کے ساتھ مکالمہ کر کے اور اس کی جو بھی مطالبات ہیں وہ سن کر تو اس کو ایک اچھے راستے پہ لگا کے نکالا جا سکتا ہے. اب آپ بتائیے بلال بھائی، جس طرح جنات اور جادو کسی کے اوپر لوگ کرتے ہیں یا عملین لوگ یا جادوگر لوگ کرتے ہیں تو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اگر استخارہ کیا جائے گا، پڑھائی کی جائے گی تو وہ بتایا جائے گا کہ جن چیزوں کے اوپر داؤد بھائی اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ تشخیص سے پتہ چل جاتا ہے، عملیات سے پتہ چلتا ہے، تشخیص کر کے استخارے سے پتہ چلنا ہے کہ اس پہ جادو ہے کہ نہیں ہے. اس کے اوپر جن چیزوں سے پڑھائی یا عمل یا جادو کیا گیا ہے ان چیزوں کی اگر کاٹ کی جائے گی تو اس کے اوپر دوبارہ اثر نہیں آئے گا. استخارے سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کا خبر کا علم. آپ اپنی پڑھائیوں سے، اپنے وظائف سے اپنی چیزوں کو بلائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کن چیزوں کے. بھائی استخارے کی مخصوص دعا ہے اور اس پہ مخصوص حدیث ہے، اس کو عملیات سے کیسے بنایا جا رہا ہے؟ وہی تشخیص سب سے ضروری ہوتی ہے. جب تک آپ تشخیص نہیں کر سکتے، استخارے والا معاملہ نکال دینا. تشخیص عملیات سے ہوتی ہے. آپ سورہ مزمل آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ دوبارہ ہو جائے گا؟ وہ اسی لیے ہو جائے گا کہ وہ چیزیں دیکھی جائیں کہ جن چیزوں کو ذریعہ بنا کر ان کے اوپر جادو کیا جائے ان چیزوں کو کاٹا جائے. کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں مسکرا لے رہا ہوں، بغیر استخارہ اور بغیر تشخیص کے بھی علاج ممکن ہوتا ہے. استخارہ کیوں ڈالنا ہے بیچ میں؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کے بغیر بھی علاج ممکن ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک مریض ہے، اس کو ایک تکلیف ہے، آپ اس کو دوائی دیں گے تو اس کو فائدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نہیں فائدہ تو وہ مرض نہیں ہے. ڈاکٹر نبض کیوں دیکھتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جب آپ ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر جادو. بات کرنے دیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا. آپ ڈاکٹر، ایک مریض دور بیٹھا ہے، ڈاکٹر کو وہ اپنے حالات بتاتا ہے، سمپٹمز بتاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے فلاں دوائی کھا لو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. ڈائگنوز کر رہا ہے سمپٹمز، وہ لے لیتا ہے، دوائی لے لیتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بغیر تشخیص کے، بغیر استخارے کے علاج ممکن ہے. یہ فرمائیے کہ اس بچی نے کہا کہ مجھے ایک وائبریشن لگی، اور بڑی اچھی مثال اس نے دی، جیسے فون وائبریٹر پہ لگا ہوتا ہے تو وائبریشن ہوئی، اس کے بعد مجھے طبیعت میری ایسے ہوئی جیسے میں ٹھیک ہو گئی ہوں، بہتر ہو گئی ہوں. اب یہ ہم گمان کیوں کریں کہ دوبارہ بھی اس پہ اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ گمان سراسر غلط ہے، ایسا گمان رکھنا ہی نہیں چاہیے. مومن کو گمان جو ہے نا وہ اچھا رکھنا چاہیے. جب بھی کوئی عامل علاج کرتا ہے اس کا گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ میں جو علاج کر رہا ہوں اس کو اللہ شفا عطا. قاری صاحب یہ فرمائیے، آپ نے دم سنا آصفہ کا، آپ کو اس پہ کوئی رائے، آپ کی کوئی اس پہ تحقیق، آپ کا کوئی اس پہ مقدمہ؟
کیونکہ بچی کا اس پہ اثر بڑا اچھا اور دم کے پازیٹیو پڑا. الفاظ بالکل کتاب و سنت سے ثابت تھے. انہوں نے جو دم کیا ہے وہ قرآن و سنت کے الفاظ سے کیا ہے, کوئی غلط دم نہیں ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور احادیث کے اندر اس کا علاج موجود ہے. یہ وقتی طور پر صرف انہوں نے ایک ٹیسٹر لگایا ہے اس بیٹی کو, اور جس کی وجہ سے انہیں فیل ہوا ہے کہ واقعی ہاں یہ کچھ ہے, لیکن ان کا مستقل علاج کیا جائے گا, اس پر ٹائم بھی لگے گا, اور یہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ کے دم سے ٹھیک نہیں ہوں گی. ان کو مستقل علاج کے اس کے علاج کو نہ ماننا. سارے کہنا کہ نہیں جب تک میرے سے نہیں علاج کرانا, علاج نہیں ہونا اس کا پرماننٹ. بھائی وہ خاتون کلیم میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے بلال بھائی, میں نے کہا ہے کہ اس بہن نے آصفہ نے جو دم کیا ہے, میں نے کہا ہے آصفہ بہن نے جو دم کیا وہ ٹھیک دم کیا ہے. میں نے کہا ہے کہ جو دم انہوں نے جو الفاظ پڑھے ہیں وہ بالکل ٹھیک پڑھے ہیں, میں نے اس پہ اعتراض ہی نہیں کیا. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہو گئی نا بھائی جان. ایک ہے آپ وقتی طور پر فائدہ لینا چاہ رہے ہیں, اور ایک ہے کہ اس مرض کا مستقل حل چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ مستقل حل چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی دم کے ساتھ نہیں ٹھیک ہوگا. صحیح بات ہے. جی 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 بلال بھائی, یہ ہماری باتیں ہیں کہ اس کو مکمل علاج کیا جائے, وہ کیا جائے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر ہم قرآن سے علاج کر رہے ہیں تو پھر قرآن کی ماننی پڑے گی, قرآن والوں کی ماننی پڑے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شخص آیا, آپ نے سورہ مومن کی چند آیتیں پڑھ کے اس کو دم کی, وہ ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا پورا علاج مجھ سے کراؤ تب ٹھیک ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لوگ جو عبداللہ بن مسعود سے دم, دوبارہ دکان پہ کوئی سن لینا, عبداللہ بن مسعود سے دم کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, جا کر بتایا یا رسول اللہ اس کو یہ مسئلہ تھا, اس کو دماغ کا مسئلہ تھا, یہ بھول جاتا تھا, اس طرح جو بھی مسائل تھے بتایا. انہوں نے پوچھا پھر کیا کیا, بتایا کہ عبداللہ بن مسعود نے دم کیا سورہ مومن کی آخری آیتیں پڑھ کے. تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 کے اندر لکھا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی آیتیں پڑھ کے پہاڑ کو دم کی جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. قرآن تو اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ کیا بات ہے کہ اس کا پورا علاج کرایا جائے, ہمارے پاس آیا جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. معصوم ہے, اس کی مانتا کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, اس نے دم, میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے دم کر دیے ہیں, میرے خیال سے اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے اور اس کو ضرورت نہیں ہوگی. جو الفاظ بولے گئے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ بہت بڑے الفاظ اور اللہ اکبر, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے مومنوں کے لیے بھی, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر علاج اگر آپ کا اسی طرح دور سے پھونک مار کے اگر ہو جاتا ہے اس میں بھی بہت اچھی بات ہے, مگر ان کو بھی پتا ہے کہ ایسے پراپر علاج نہیں ہوا. آپ کو نہیں پتا کہ پراپر علاج نہیں ہے؟ بالکل پراپر علاج ہوتا ہے. قرآن کی تاثیر تو پوری دنیا میں, دیکھیں قرآن زمین کی 7 تہوں اگلے کے لیے مسلمان یا مومن ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے, زمین کی 7 تہوں پر اور 7ویں آسمان سے لے کے جنت تک رسائی ہے. تو یہ ہم کیسے سپوز کر سکتے ہیں کہ وہ آپ نے دم خود کریٹ کیا, اپنا بنایا, یا آپ کو یہ علم تھا یا کہیں سے پڑھا؟ نہیں, میں نے کہیں سے پڑھا بھی ہے اور پھر میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے, یہ تجربے سے بھی گزرا ہے, اور الحمدللہ رب العالمین, اور اس سے کافی افاقہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایکسپیرینس بھی اور میں نے پڑھا بھی ہے. کمال بات ہے. یہ کتنی دفعہ آپ نے تجربہ کیا اور کامیابی ہوئی, یا کتنی دفعہ ناکامی ہوئی؟ جی میں نے 7 مرتبہ تجربہ کیا ایسے پیشنٹ کو, اور 7 ہی مرتبہ اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی. اگر یہی دم آپ 3 دفعہ پڑھ کے کریں تو اثر اور یہ وائبریشن زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ نہیں, میرے خیال میں اس کا اثر اگر 1 مرتبہ بھی کر دیا جائے تو اتنا ہی ہوگا, لیکن ہم احتیاطاً پورا کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی جلدی سے. جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, وہ آزمانے کے لیے نہیں ہوتی, وہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. یار کیا بات کیا. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھی بات کی, بہت اچھی بات.